اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا، آج اسلام میں عقیدے کی اہمیت پر گفتگو کی جائے گی۔ عقیدہ کسی بھی مذہب کے اندر بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور اسی پر مذہب کا وجود ہوتا ہے۔ عبادات کی بنیاد عقائد اور ایمان کی تصحیح پر ہے۔ جس کے عقائد میں خلل اور ایمان میں بگاڑ ہو، اس کی نہ کوئی عبادت مقبول، نہ اس کا کوئی عمل صحیح مانا جائے گا، اور جس کا عقیدہ درست ہو اور ایمان صحیح ہو، اس کا تھوڑا عمل بھی بہت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ان باتوں کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے جن پر عقیدہ رکھنا، ایمان لانا اور ان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، اور جن کے یقین کے بغیر کوئی شخص مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ یہ وہ عقائد ہیں جو دنیا کے تمام مسلمانوں کے درمیان مشترک ہیں، جن کا خلاصہ ہم ایمان مفصل میں پڑھتے بھی ہیں کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی اور اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ یہ تو خلاصہ بیان ہوا۔ اب سب سے پہلے بنیادی اسلامی عقائد میں سے توحید ہے۔ توحید کی کچھ تفصیلات بیان کروں گا میں۔ عقیدہ توحید اسلام کا خالص اور بے میل عقیدہ ہے، جس کے تحت عبد و معبود کے درمیان دعا و عبادات کے لیے کسی درمیانی ہستی کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ بہت سے مذاہب ہیں، ان کے اندر انہوں نے جو خدا بنائے ہوئے ہیں، جیسے کہ ہندو، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بت ہمارے یا اللہ کے درمیان رابطہ کروانے والے ہیں۔ تو اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام کے اندر ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے، کوئی کسی درمیانی رابطے کی، درمیانی کسی ہستی کی ضرورت نہیں۔ اس عقیدے میں تعدد الہ یعنی متعدد اور کثیر التعداد خداؤں اور معبودوں کا وجود اور عقیدہ، خدا کے مظہر یا سایہ کے تصور اور حلول و اتحاد کے عقیدے کی گنجائش نہیں، بلکہ خدائے واحد و بے نیاز کی الوہیت اور وحدانیت کا اعتراف و اقرار ہے عقیدہ توحید کے اندر، جس کے نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹا، نہ خدائی میں کوئی اس کا شریک، کائنات کی خلقت و پیدائش، دنیا کا نظم و نسق اور زمین و آسمان کا اقتدار اعلیٰ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اس کارخانہ قدرت کا ایک بنانے والا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ تمام خوبیوں، تعریف کی باتوں اور کمالات کا حامل اور ہر طرح کے عیوب و نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ تمام موجودات اور تمام معلوم اس کے علم میں ہیں۔ یہ پوری کائنات اسی کے ارادے سے ہے۔ وہ زندہ ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، نہ کوئی اس کی طرح ہے، نہ اس کا کوئی مقابل اور برابری والا ہے۔ وہ بے مثال ہے، وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں۔ کائنات کے چلانے اور اس کا انتظام کرنے میں اس کا کوئی شریک، ساتھی اور مددگار نہیں۔ عبادت یعنی انتہائی تعظیم کا صرف وہی مستحق ہے، صرف وہی ہے جو مریض کو شفا دیتا ہے، مخلوق کو روزی دیتا ہے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ خدا کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانا، ان کے سامنے انتہائی ذلت و مسکنت کا اظہار، ان کا سجدہ کرنا، ان سے دعا اور ایسی چیزوں میں مدد مانگنا جو انسانی طاقت سے باہر اور صرف خدا کی قدرت سے تعلق رکھتی ہیں، مثلاً اولاد دینا، قسمت اچھی بری کرنا، ہر جگہ مدد کے لیے پہنچ جانا، ہر فاصلے کی بات سن لینا، دلوں کی باتوں اور چھپی ہوئی چیزوں کا جان لینا، اسلام کی اصطلاح میں شرک ہے، اور وہ سب سے بڑا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔
قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ کسی کے جسم میں اترتا ہے، نہ کسی کا روپ بھرتا ہے، نہ اس کا کوئی اتار ہوتا ہے، وہ کسی جگہ یا سمت میں محدود نہیں، جو وہ چاہتا ہے سو وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ وہ غنی و بے نیاز ہے، کسی چیز کا بھی محتاج نہیں، اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، حکمت اسی کی صفت ہے، اس کا ہر فعل حکیمانہ ہے اور اچھائی لیے ہوئے ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی حاکم نہیں۔ دوسرا تقدیر اچھی ہو یا بری اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ پیش آنے والی چیزوں کو پیش آنے سے پہلے جانتا اور ان کو وجود بخشتا ہے۔ نمبر 3، اس کے بلند مرتبہ اور مقرب فرشتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی مخلوق شیاطین بھی ہیں جو آدمیوں کے لیے شر کا سبب بنتے ہیں، اور اس کی مخلوقات میں سے جنات بھی ہیں۔ نمبر 4، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے الفاظ و معانی سب اللہ کی طرف سے ہیں، وہ مکمل ہے، تحریف یعنی کمی و بیشی اور تبدیلی سے محفوظ ہے۔ جو شخص اس میں تحریف یا کمی زیادتی کا قائل ہو وہ مسلمان نہیں۔ نمبر 5، مردوں کا اپنے جسموں کے ساتھ مرنے کے بعد زندہ ہونا برحق ہے، جزا و سزا اور حساب برحق ہے، جنت و دوزخ برحق ہیں۔ عقیدہ نمبر 6، پیغمبروں کا اللہ کی طرف سے دنیا میں آنا برحق ہے، اور انبیاء کرام کی زبانی اور ان کے واسطے سے خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں کو حکم کرنا اور تعلیم دینا برحق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کی دعوت و رسالت ساری دنیا کے لیے ہے۔ اس امتیاز و خصوصیت میں اس کے علاوہ اس جیسی دوسری خصوصیات میں وہ سب نبیوں میں افضل ہیں۔ آپ کی رسالت پر ایمان لائے بغیر ایمان معتبر نہیں، اور کوئی دین حق نہیں، اسلام ہی واحد دین حق ہے، اس کے سوا کوئی اور دین خدا کے ہاں مقبول اور آخرت میں ذریعہ نجات نہیں۔ شریعت کے احکام بڑے سے بڑے خدا رسیدہ اور پرہیزگار و عبادت گزار ہستی سے بھی ساقط نہیں ہوتے، یعنی کوئی کتنا بھی پہنچا ہوا عبادت گزار ہو، شریعت کے احکام اس سے ساقط نہیں ہوتے۔ اور نمبر 7، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام اور خلیفہ برحق تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ صحابہ اکرام مسلمانوں کے دینی قائد و رہنما ہیں، ان کو برا بھلا کہنا حرام ہے، اور تمام صحابہ کی عزت و تعظیم واجب ہے۔ یہ تو ہو گئی عقائد کی کچھ تفصیلات۔ اب عقائد کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے عبادات کا۔ عقائد کے بعد اسلام میں جس چیز کی بڑی اہمیت، جس پر بڑا زور اور جس کی بڑی تاکید کی گئی ہے وہ عبادات ہیں، جو انسانوں کی پیدائش کا اولین مقصد اور غرض و غایت ہیں۔ اللہ پاک نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں۔ اسلامی شریعت کی روح سے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر 4 چیزیں فرض ہیں، اور اسی لیے ان کو دین کے ارکان اربعہ یعنی 4 ستون کہتے ہیں۔ عقیدہ تو پہلے گزر گیا ہے، عقیدہ توحید، تو اس کے بعد جو 4 چیزیں ہیں، نمبر 1 5 وقت کی نماز، نمبر 2 اگر وہ زکوٰۃ
کی شرائط پورا کرے تو سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ، نمبر 3 رمضان کے روزے، اور نمبر 4 خانہ کعبہ کا حج بشرط استطاعت، جو عمر میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ یہ وہ فرائض ہیں جن کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ان کا مستقل تارک گویا جماعت مسلمین سے خارج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں نماز پر گفتگو کی جائے گی۔ اسلام کا سب سے پہلا رکن نماز، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔